لٹک کے امیر جناب حاجی سید زرغون شاہ صاحب اور جناب ابراہیم فانی صاحب، ان تمام حضرات کا اور دیگر آپ کے اس مجمع کے اندر جتنی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ہیں، میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام جناب مفتی عبدالواحد صاحب، مفتی عبداللہ صاحب اور بہت سارے حضرات یہاں موجود ہیں، کیونکہ وقت بھی مختصر ہے اور ہم آپ کو زیادہ اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ انتہائی مختصر وقت کے لیے 1 منٹ کے لیے جناب ندیم رضا خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ مختصر وقت میں اپنی صحافی برادری کی نمائندگی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اہلیان اٹک شہر کی طرف سے JUI کی قیادت اور اس سے قبل مسلم لیگ نون کی قیادت اور دیگر تنظیموں نے جو ریلیاں نکالی، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے، جس جذبہ ایمانی سے انہوں نے آج ریلی نکالی ہے اور یہاں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اسی طریقے سے آواز حق بلند کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی آواز دنیا بھر میں بتاتے رہیں گے کہ کس طریقے سے سویڈن کی حکومت نے جو غلیظ حرکت کی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بات اقوام عالم میں، اقوام متحدہ میں اٹھائی جائے۔ بہت شکریہ۔ قرآن ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے مدارس دینیہ ہیں، کبھی آپ کے کچھ پلنے والے، آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کبھی مدارس دینیہ کا گھیرا تنگ کرتے ہیں۔ ہم ان کو بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مدارس یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور آپ قرآن کو جلا کر یہ سمجھتے ہو کہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھو، پچھلے چند سالوں میں ہمارے مدارس دینیہ کی ملک گیر تنظیم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو سعودی عرب نے اس لیے ایوارڈ دیا تھا کہ آپ نے 1 سال میں 60,000 حفاظ جو ہیں بنائے ہیں، اور آج وہ وفاق المدارس جس کے تحت مدارس چلنے والے ہیں، آج ان کی تعداد، ان حفاظ کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ تم کیا مدارس کو ختم کرو گے؟ تم کیا قرآن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو؟ یہ والدین جس بچے کو 500 روپیہ یا چند پیسے ہاتھ میں نہیں تھماتے کیونکہ اس کے اندر شعور نہیں ہے، کیوں یہ فضول خرچی کرے گا؟ میرا اللہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جو سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں، یہی اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں تمام شعبہ زندگی سے وابستہ جو لوگ آج کے اس احتجاج میں شریک ہوئے ہیں، میں تمام حضرات کا، صحافی برادری کا، تاجر برادری کا اور ہمارے کچھ میڈیکل سٹور والے، یا اس سے پہلے جو احتجاج ہم سے پہلے شروع تھا جن حضرات نے اس کا اہتمام کیا، میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اب میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کی سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا شیر زمان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں اور آخر میں دعا بھی فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، معزز حاضرین سامعین اور میری صحافی برادری کے عزیز دوستوں، ضلع اٹک کی انتظامیہ، میں تمام شعبۂ زندگی تمام لوگوں کا اس احتجاج میں شرکت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ سویڈن کے اس بدبخت نے جو قرآن کو جلایا، قرآن کی توہین کی، لیکن حقیقت میں اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے، یہ ایک قرآن کی توہین نہیں ہے بلکہ اس اللہ تبارک و تعالی کی گستاخی ہے جس نے کلام اللہ کو نازل فرمایا ہے، اس اللہ کے رسول کی گستاخی ہے کہ جس کے قلب مبارک پر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اس اللہ کے فرشتے جبرائیل امین کی گستاخی ہے جس کو قرآن کو یہ لے کر اللہ کے رسول پر نازل کر کے لے آئے ہیں علی قلبک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی گستاخیوں کا مجموعہ ہے، ایک گستاخی نہیں ہے۔ اس لیے آج کے اس اجتماع کی وساطت سے ہم سویڈن کے ان گستاخان قرآن اور گستاخان رسول کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح کے تم نے قرآن سے تعصب کا اظہار کیا ہے، قرآن سے دشمنی کا اظہار کیا ہے، یاد رکھو تم سے کہیں زیادہ قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، تم سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ جب تک یہ عاشقان رسول، محبین اللہ، قرآن کی صداقت کی محبت کرنے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تمہاری کسی قسم کی سازش کو، منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! میں یہ کر دینا چاہتا ہوں، ایک دور تھا انگریز نے قرآن مجید کے نسخے جمع کر کے جلانا شروع کیے تھے۔ جب وہ قرآن مجید کے نسخے جلا چکے تو ان کو کسی نے بتایا کہ ذرا مدارس کا جائزہ لے لو۔ جب وہ ایک مدرسہ میں جاتے ہیں، وہاں کے بچے قرآن مجید سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ہندوستان کے مدارس، دارالعلوم دیوبند کی شاخوں نے قرآن مجید کی رونق لگائی ہے، آج سینوں کے اندر قرآن مجید کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اس دن سے وہ انگریز مایوس ہو کر بھاگا۔ اس نے یہ عمل قرآن مجید جلانے کا چھوڑ دیا، وہ جلانا چھوڑ کر مجبور ہوا جلانے کو چھوڑنے پر۔ آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت نے یہ بر وقت اقدام کیا ہے، اچھا اقدام کیا ہے کہ سب لوگ احتجاج میں، پارلیمنٹ میں بھی احتجاج ہوا ہے، شریک ہیں، لیکن صرف قرارداد مذمت پاس کرنے تک بات ہوگی، نہیں ہوگی، کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی ضرورت ہے، عالمی سطح پر قانون بنایا جائے۔ اس کے لیے ہماری حکومت کو کوشش کرنی ہوگی تاکہ اللہ کے نبی کی توہین، اللہ کے کتاب قرآن مجید کی توہین، اللہ کی توہین، مقدسات کی توہین، صحابہ اکرام کی توہین کا باب بند ہو جائے۔ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہاں میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 18 ذوالحجہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج ہم اس اجتماع کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ناشر قرآن تھے، جو حافظ قرآن تھے، جو ذاکر قرآن تھے، جو حافظ قرآن تھے، جو جامع قرآن تھے، آج قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے انہی کی محنت اور سعی سے محفوظ کر کے آج انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآنی خدمات پر ان کو یہاں کے اجتماع میں خراج تحسین پیش تکبیر اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باغیوں نے، ان بلوائیوں نے، ان مصری دہشت گردوں نے شہید کیا تھا، اس وقت حضرت عثمان ذو النورین قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو حضرت عثمان کی خون کی چھینٹیں قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر پڑی تھی۔ کل قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ کی گلیاں دیں گی، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی۔ اس لیے آج ہم حضرت عثمان کی شہادت کو نہیں بھلا سکتے۔ ہم حضرت عثمان کی شہادت اور ان کی بلندی درجات کے لیے بھی دعا گو ہے، لیکن جس طرح کہ ہم نے سویڈن کے اس گستاخ سے نفرت کا اظہار کیا ہے، آج ہم اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو اس عظیم الشان ریلی میں شرکت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام طبقات کا، صحافی بھائیوں کا، عام لوگوں کا، تاجروں کا، جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ قرآن کے لیے چلے، قرآنی تقدس کے لیے چلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کل یہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ ایلیٹ فورس، اپنی پولیس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے اور اس میں شریک ہے۔ تو میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما، یا اللہ عظمت قرآن کے لیے یہ جو چند قدم ہم نے اٹھائے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں قرآن اور حضرت عثمان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام نصیب فرما، داخلی اور خارجی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔